میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ یار چھٹیاں پڑ رہی ہیں تو ہم پاکستان ٹور پہ چلے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یار آج فلانا جگہ گھومنے چلتے ہیں، آج فلانا جگہ جاتے ہیں، کچھ اپنی تفریحوں میں گزارتے ہیں. کہ یزید نے بظاہر فتح حاصل کی، لیکن نام باقی کس کا رہا؟ تو کہتے ہیں اے امام آپ مجھے پہچانے نہیں، میں وہی ہوں جس نے کربلا میں آپ پر پانی بند کیا تھا. تو امام فرماتے ہیں وہ تمہارے یہاں کی ریت تھی، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں وہ بدبخت، لیکن وہ تیرے یہاں کی ریت تھی، یہ ہمارے یہاں کی ریت ہے. زندگی کے اوراق میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو اس کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کے سامنے جب پانی پیش کیا جاتا آپ روتے تھے کہ یہی تو وہ پانی تھا جس کو علی اصغر ترس گیا تھا. اور عوام یقین طور پر علماء اور خطباء کو سنتی ہے، مانتی ہے ان کی، تو ہمارے علماء اگر اس چیز پر توجہ دیں تو ایک واضح فرق نظر آ سکتا ہے. ایسا سبق ہے جو ہمیں رہتی دنیا تک کے لیے دیا گیا ہے کہ تم اس سے سیکھ لو. کہ پورا سال ان لوگوں نے صرف فضائل ہی بیان کیے. میں ہو سکتا ہے کوئی خطیب صاحب میری بات کو نیگیٹو لیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کیوں بولوں فروغ مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری صحیح مجھے مرنا تو ہے. ان کے یعنی آپ ان کے سامنے بات کرو اہل بیت کی تو وہ آپ کی بات کو ٹال مٹول اور گھمانا شروع کر دیں گے. اور یہ اس زمانے میں بھی ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ مولا علی پہ کفر کے فتوے لگائے، شرک کے فتوے لگائے. زباں سنبھال، قلم روک، بے لگام نہ بن، صحیح صراط پہ چل، منکر امام نہ بن. صحیح صراط پہ چل، منکر امام نہ بن. تیرے وجود میں شامل ہے سیدہ کا نمک، علی سے دشمنی کر کے نمک حرام نہ بن. تمام تعریفیں اسی خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا پروردگار ہے. درود و سلام اس ہادی برحق پر کہ جس کے لیے رب کائنات نے پیدا کیا بحر و بر کو، گل و سمر کو، لیل و نہر کو، شام و سحر کو، ماہ و مہر کو، لال و ہنر کو، جن و بشر کو اور شمس و قمر کو. میں سلام پیش کرتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت، سیدنا فاروق اعظم کی عدالت، سیدنا عثمان غنی کی سخاوت، مولا مرتضیٰ کی شجاعت، حسنین کریمین کی شہادت اور غوث الاعظم کی ولایت پر. ناظرین محترم، آج یوم عاشور ہے. واقعہ کربلا آج کے روز ہوا، اور اس شعر کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. اور عشق میں کیا بچائیے اور عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. ناظر محترم، آج وہ دن ہے کہ جب حق و باطل کا مارکا ہوا. یزید ظاہری فتح حاصل کرتا ہے لیکن لہرا رہا ہے پرچم آج بھی حسین کا. یزید کی ظاہری فتح اور حقیقی شکست، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آج کا دن بھی آپ نے ہمیں عنایت فرمایا. علامہ صاحب، کل جس مارکہ حق و باطل کی ہم بات کر رہے تھے، آج وہ مارکہ حق و باطل، آج کا دن ہے کہ وہ مارکہ ہوا، اور تمام گلشن فاطمہ کے جو گلاب ہیں وہ ریت پر شہید ہوئے، اور سب نے اپنی قربانیاں دیں اور اللہ کے حضور پیش ہوئے. اور جو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا فزت برب الکعبہ، علی آج کامیاب ہوا، ایسے ہی امام علی مقام کامیاب ہوئے، آپ کے ساتھ 72 تن کامیاب ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کی آل کامیاب ہوئی. اور اب کربلا کے بعد کا منظر آتا ہے، اور اب وہ وقت آتا ہے کہ جب امام کی شہادت کے بعد فوج شام اپنی عیاشیوں میں، عریانیوں میں اور اپنی بے باکیوں میں مست ہو کر اور ظاہری فتح کے نشے میں گم ہو کر خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، اور اب قید و بند کے سلسلے شروع ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ کربلا کے بعد کیا واقعہ ہوا، وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً محرم الحرام کے ان 10 دنوں میں سب سے اہم ترین جو دن ہے وہ آج ہی کا ہے، اور خاص کر کے وہ لمحہ جو آج سے کم و بیش 1400 یا 1500 سال پہلے وقوع پذیر ہوا.
اور چشم فلک نے بھی دیکھا کہ وہ ذات قدسیہ کہ جسے رسول اللہ چومتے ہوں وہ آسمان کے تلے ریت پر سجدہ ریز ہیں اور ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے، اساتذہ پڑھاتے وقت کہتے تھے کہ یزید نے بظاہر فتح حاصل کی لیکن نام باقی کس کا رہا ہے۔ آج آپ پوری دنیا میں شہر میں جائیں، ملک میں جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ یزید نام کا اگر ڈھونڈنے چلے جائیں تو آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں آپ کو یزید نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا، شمر نام کا ایک شخص نہیں ملے گا، ابن زیاد نام کا کوئی۔ حدی نہیں آپ کے انتقام کی، حسین کا نام ہم ڈھونڈنے جائیں شہر حیدرآباد میں تو لاکھوں نکل جائے گا۔ حسین حدی نہیں آپ کے انتقام کے نام یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ اللہ اکبر، بے شک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جب ان کے جسم منور سے جدا کیا گیا تو یزیدی فوج وہ اس زوم فاسد میں تھی کہ ہم تو جیت گئے اور اب ہم دکھا دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو ہمارے خلاف بغاوت کرے گا اس کا حشر کیا ہوگا۔ تو آپ کے سر اقدس کو الیاذ باللہ نیزے پہ لے کے بلند کیا جاتا ہے، لیکن کسی نے کہا کہ یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے سر جھکا دیا، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ سر کٹ کے بھی سر بلند ہی رہا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ اب دیکھا جائے نا، انسانیت یہ ہوتی ہے کہ جنگ آپ جیت گئے بظاہر جو آپ کو لگتا ہے، اس کے بعد بچوں پر یا خواتین پر حملہ نہیں کیا جاتا، یہ عرب کا بھی رواج تھا، لیکن اس کے بعد خواتین کو بے آبرو کرنے کی کوشش، ان کی چادر تطہیر کو چھیننا، ان کے خیموں کو جلانا، ان کے بچوں کے الیاذ باللہ رخساروں پہ تھپڑ مارنا، یہ اس سے پہلے آپ عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے کتنی بھی جنگیں ہوئی ہوں، عرب کے اندر کسی مشرک نے بھی کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا الیاذ باللہ۔ ازواج مطہرات کے بعد سب سے زیادہ نفوس قدسیہ پاکیزہ شخصیات اگر خواتین میں کوئی تھی تو وہ اہل البیت کی یہی بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت سکینہ یہی تھی۔ آپ مجھے بتائیے جب ان کو وہاں سے لے کر رخصت ہوئے تو اونٹوں پر، گھوڑے پر، بغیر وہ جو آپ کو پتہ ساز و سامان کے ویسے بٹھایا گیا الیاذ باللہ، کس تکلیف کے مرحلے سے وہ گزرتی پہنچی ہوں گی۔ ان کے سامنے ان کا بھائی، بیٹا، باپ، یعنی آپ دیکھیے پورا خاندان سامنے کٹا موجود ہے، اور اس کے بعد وہ اس حالت میں لے کر یزید کے دربار میں آتے ہیں۔ اب وہ یزید جس کے حکم پر یا جس کی مرضی سے یہ سارا واقعہ ہوا، اب وہ اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مسجد میں لایا گیا، حضرت زین العابدین کو لایا گیا۔ اب امام زین العابدین، ظاہر ہے آپ کو اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر اپنی گفتگو، اپنا پیغام کہنے کا موقع نہیں ملا، کیا سلوک ہوا یہ بتانے کا موقع نہیں ملا، تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے خطبہ دینے کا موقع دیا جائے۔ تو جب شام کی مسجد میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے بتانا شروع کیا تو سب سے پہلے وہ فضائل بتائے جو لوگ بھول بیٹھے تھے کہ ہم اولاد کن کی ہیں، ہمیں کس نے پالا ہے، ہماری رگوں میں خون کس کا ہے۔ اس کے بعد جب آپ بتاتے گئے تو یزید نے دیکھا کہ لوگ ان کی جانب راغب ہونے لگے ہیں، تو فوراً اس نے مؤذن کو کہا اذان دو۔ تو جیسے اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، امام نے کہا ہمیں معلوم ہے اللہ کی ذات بڑی ہے لیکن تو ابھی خاموش ہو۔ آپ خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس نے کہا ہمیں معلوم ہے لیکن تو ابھی خاموش ہو جا۔ اس کے بعد جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے کہا تیری ماں تجھے روئے، جس رسول کا تو نام لیتا اس کی اولاد یہاں کھڑی ہے، ان کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ابھی دیکھیے امام علی مقام کا سر اقدس پیش کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو ڈھونگ رچایا گیا تھا کہ جی اہل بیت کے ساتھ بڑا سلوک غلط ہو گیا اور ہم اچھا سلوک کریں گے، خیال کریں گے، ابن زیاد نے غلط کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد اپنی گندی چھڑی سے لب حسین کو لگا کے دیکھتا ہے تو ایک صحابی وہاں موجود ہیں، اللہ اکبر، اور وہ صحابی اس وقت کافی ایجڈ ہیں، بہت عمر ہو چکی ہے، تو ان سے رہا نہیں گیا اور ڈانٹ کر جھاڑ کر بڑی ہیبت کے ساتھ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ ان لب اقدس کو چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیے کہ پہلے خاندان اہل بیت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ایک فاسق و فاجر شخص کی بیعت کی جائے، جب وہ نہیں کرتے تو ان کا وہ شہر جہاں ان کی زندگی کے ایام گزرے، ننیال، ددیال، دوست، احباب، نانا کا مدینہ، سب چھوڑ چھاڑ کے ان کو جانا پڑا ایسی جگہ پر جو ان کے
کوئی تعلق دار، رشتہ دار، کوئی ریلیٹیو موجود نہیں ہے، کوئی یا مددگار موجود نہیں ہے، اور پھر وہاں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ موجودگی میں ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ آپ تاریخ کسی بھی ظلم کو اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو ایسی تاریخ کہیں نہیں ملے گی کہ ایک شخص کو ان کے خاندان کے سامنے اس انداز میں شہید کیا جائے، اور پھر شہادت ہو جانے کے بعد ان کے گھر کے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ میں تاریخ میں واقعہ پڑھ رہا تھا، جب خاندان اہل بیت واپس آئے، اللہ اکبر، میرے کو یاد ہے وہ منظر اگر آپ تصور میں لائیں گے نا مار بھائی، تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کئی مہینے گزر جانے کے بعد بالآخر یہ قافلہ مدینہ آتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب مدینے کی وادیاں قریب آتی نا، تو قافلے میں سے سسکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سامنے نانا کا مدینہ، وہ پورا سلوک جو مہینوں ان کے ساتھ ہوا، بے یار و مددگار رہے، جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، بچے سامنے شہید ہوئے ہیں، بھائی شہید ہوا ہے، گردنوں کو کاٹا گیا، لاشوں پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں اور مدینے کی وادیاں، مدینے کی گلیاں، مدینے کے لوگ دکھائی دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ سسکیوں کی آوازیں، اس کے بعد پورا کا پورا قافلہ روتا ہے، اور نانا جان کے ڈائریکٹ مزار اقدس پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت زینب آتی ہے، میں نے خطبہ پڑھا، اللہ اکبر، آپ فرماتی ہیں نانا جان آپ کی امت نے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام زین العابدین کی زندگی کے اوراق میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو اس کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کے سامنے جب پانی پیش کیا جاتا آپ روتے تھے کہ یہی تو وہ پانی تھا جس کو علی اصغر ترس گیا تھا، یہی تو وہ پانی تھا جو سکینہ مانگ رہی تھی۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک ہونے کے بعد وہ کوفہ کے لوگ جو بے وفائی کر گئے، امام کو بلا کر انہوں نے کہا کہ اس میں ایک شخص ہے مختار بن عبید ثقفی، اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نے بلایا، بلانے کے بعد ہم نے ان کی مدد نہیں کی، اور اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک ہوا، تو تاریخ میں رقم ہوگا کہ ہم لوگ بڑے بے وفا تھے اور ہماری وجہ سے سارا واقعہ رونما ہوا ہے، تو اب ہمیں بدلہ لینا چاہیے۔ اب لوگوں نے کہا بات تو صحیح ہے، اب سارے ایک ساتھ ہو گئے، اب اس نے بدلہ لینا شروع کیا۔ اہل بیت کے جس بچے کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا اور جس حالت میں شہید کیا گیا، مختار بن عبید ثقفی نے کہا اس قاتل کو اسی انداز میں قتل کیا جائے۔ ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے حلق میں تیر مارا، اس کو باندھ کے جسم پہ تیر ہی تیر مارے گئے، آخری تیر اس کے حلق میں مارا گیا۔ جس نے علی اکبر کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے، اس کو مارا اسی انداز میں گیا، اور کرتے 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 اس کے بعد آخری شخص بچا وہ تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد کے لشکر کی اور مختار بن عبید ثقفی کے لشکر کی باقاعدہ مقام نہروان پہ جنگ ہوتی ہے، اور اس میں اس کو شکست ہوتی ہے، وہ قتل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مختار بن عبید ثقفی جو اتنی نیکیاں کر گیا، الیاذ باللہ، اس کے بعد وہ دعوی نبوت کر بیٹھتا ہے کہ جی مجھے تو وہی آتی ہے، استغفر اللہ، ساری نیکیاں خاک میں مل گئی، ختم نبوت کا منکر ہو گیا۔ اہل بیت کا اگر آپ کردار دیکھیں نا، جب وہ واپس تشریف لاتے ہیں اور ان کے بدلے کے لیے کوئی کھڑا بھی ہوا ہے، اہل بیت بدلہ نہیں لیتے۔ جو کچھ ہوا اہل بیت کے کسی شخص نے کسی شخص سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ وہ واقعہ دیکھیں نا کہ ابن زیاد بھاگتا بھاگتا آیا تھا امام زین العابدین کے یہاں پر، اور خیمے کے پاس پہنچا اور پھر پانی مانگا تو امام نے پانی دیا، تو کہتے ہیں اے امام آپ مجھے پہچانے نہیں، میں وہی ہوں جس نے کربلا میں آپ پر پانی بند کیا تھا۔ اللہ اکبر، تو امام فرماتے ہیں وہ تمہارے یہاں کی ریت تھی، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں وہ بدبخت، لیکن وہ تیرے یہاں کی ریت تھی، یہ ہمارے یہاں کی ریت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور کربلا کا واقعہ اگر آپ اس کو سمجھیں تو اس میں اتنے سارے میسیجز موجود ہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی کے ڈائریکشن بہت اچھے اور رائٹ وے پہ لا سکتے ہیں کہ اہل بیت کا کردار کربلا کے میدان میں کیا ہے، کربلا سے آنے کے بعد ان کا کردار کیا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے سخاوت پڑھی امام عالی مقام اور امام حسن کی، کہ ایک دفعہ آپ کسی شہر میں گئے تو وہاں پہ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، تو آپ نے وہاں کسی شخص سے کہا کہ ہم اہل بیت کے خاندان سے ہیں، تو اس نے فوراً ایک بکری تھی بس، اس کا دودھ نکالا، آپ کو پیش کیا، اور اسی بکری کو ذبح کیا، اسی کا کھانا آپ کو پیش کیا، آپ تشریف لے آئے، اس کے بعد واپس شہر میں اس شخص کا آنا یہاں ہو گیا۔ تو امام علی مقام سے جب اس شخص کا سامنا ہوتا ہے تو آپ نے
کہا کہ تو نے ہمیں ایک بکری ذبح کر کے پیش کی، اس کا دودھ پیش کیا، اس ایک بکری کے بدلے میں آج تجھے ہم 1000 بکریاں دیں گے۔ آپ نے اب دیا تو اس کے بعد دینے کے بعد آپ نے اسے امام حسن کے بعد بھیج دیا۔ امام حسن نے پوچھا چھوٹے بھائی نے کیا دیا؟ فرمایا 1000 بکریاں۔ آپ نے کہا 1000 بکریاں میری طرف سے بھی لے۔ تو ان کے ساتھ ایک صحابی اور موجود تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پوچھا دونوں بھائیوں نے کیا دیا؟ فرمایا 1000 بکری۔ فرمایا اب میں 2000 بکریاں دوں گا۔ ایک شخص جو اہل بیت پر دودھ پیش کرتا ہے اور ایک بکری پیش کرتا ہے، اللہ اکبر، بدلے میں 4000 بکریاں دی جاتی ہے۔ سخاوت کا عالم دیکھ رہے ہیں آپ۔ میں نے یہ واقعہ بھی پڑھا کہ جب اہل بیت کا قافلہ کربلا میں پہنچا اور یزیدی لشکر وہاں موجود تھا، امام کے لشکر میں پانی موجود تھا، جن لوگوں نے آپ پہ پانی بند کیا، کیونکہ 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے نا، اس سے پہلے امام علی مقام کے لشکر میں جو پانی موجود تھا وہ سفر کر کے آئے تھے یزیدی، آپ نے ان کو پانی پیش کیا، اور جب سب نے پانی پی لیا، پانی بچ گیا، تو آپ نے کہا ان کے گھوڑوں نے سفر کیا بڑا طویل، ان کے گھوڑوں کے پاؤں پہ پانی ڈالا جائے تاکہ ان کو بھی راحت نصیب ہو۔ امام کا کردار دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور جس امام نے ان کے جانوروں کا بھی لحاظ کیا ہو، ان لوگوں نے اس امام کے بچوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اور پھر صبر کا عالم دیکھیں، کس طرح کی استقامت ہے، کیا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے، کیا کچھ آپ کو سمجھنے کو ملتا ہے۔ تو آج کا جو دن ہے نا، یہ بڑا اہم دن ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ علامہ صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کا جو یوم ہے، بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ یار چھٹیاں پڑ رہی ہیں تو ہم پاکستان ٹور پہ چلے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یار آج فلانا جگہ گھومنے چلتے ہیں، آج فلانا جگہ جاتے ہیں، کچھ اپنی تفریحوں میں گزارتے ہیں۔ لوگ روڈوں پر آ رہے ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ فیشن کے طور پر وہ روڈ پر آتے ہیں، جیسے آپ نے ربیع الاول کے معاملات میں بھی دیکھا ہے، وہ صرف ایک ہی ان کا مقصد ہوتا ہے دن کو خراب کرنا، ماحول کو خراب کرنا، جبکہ آج کا دن اتنا اہم دن اور ہماری قوم اس انداز سے گزار رہی ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں جو محراب و منبر کے واعظین خطیب ہیں نا، ان سے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ پورا سال ان لوگوں نے صرف فضائل ہی بیان کیے۔ میں ہو سکتا ہے کوئی خطیب صاحب میری بات کو نیگیٹو لیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کیوں بولوں فروغ مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری صحیح، مجھے مرنا تو ہے۔ صادق ہوں اپنے قول کا غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ تو حقیقت کو قبول کیجیے، آپ لوگوں کو پیغام کربلا کا سمجھائیے، آپ واقعہ تو بتاتے ہیں، اس واقعے سے نتیجہ خاص کر کے بتائیں نا، لوگوں کی ڈائریکشن سیٹ ہو۔ لوگ جب آپ یہ بتائیں گے نہیں تو لوگ الیاذ باللہ جہاں بھی مذہبی ایونٹ کے نام پر یا فنکشن کے نام پہ شادی بیاہ کے جب ہجوم جمع ہوگا تو لوگ اس کو تفریح کا ہی سمجھیں گے۔ ہم ربیع الاول کے اندر باقاعدہ دیکھتے ہیں چیزیں، علماء بہت سارے ایسے ہیں جو ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اور محرم میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کر پاتے جو کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ اتنے اہم دنوں میں ایسی قربانی کو بھول کر وہ تفریح کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ جب ہم اپنی بنیاد سے، اپنی تاریخ سے ہی نہیں جوڑیں گے تو پھر ہماری ڈائریکشن، ہمارا قبلہ کیسے صحیح ہوگا؟ اور پھر ہم ایسے پستی کے عالم میں کیوں نہیں جائیں گے جو آج مسلمان پوری دنیا میں پٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ہمارے امام کو امام نہیں سمجھا نا، ہم نے ان کے واقعے کو جسٹ ایک کہانی سمجھا، ایک قصہ سمجھا، حالانکہ وہ سبق ہے، وہ ایک نتیجہ ہے۔ تو اس لیے ان واقعات کو تصور کریں کہ وہ ہوا کیا اور وہ ہوا کیوں تھا۔ جب یہ چیزیں آپ سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر شاید کسی خطیب کو سمجھانے کی حاجت نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ بالکل ڈائریکشن میں چیزیں آ جائے گی۔ بالکل علامہ صاحب، یقینی طور پر اگر ہمارے علماء خطبہ ان چیزوں پر توجہ دیں تو یقینی طور پر بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے، اور عوام یقینی طور پر علماء اور خطبہ کو سنتی ہے، مانتی ہے ان کی، تو ہمارے علماء اگر اس چیز پر توجہ دیں تو ایک واضح فرق نظر آ سکتا ہے۔ علامہ صاحب کیونکہ وقت بہت قلیل ہے اور ہم اگر یہ کہانی سنتے رہیں اور یہ تربیت حاصل کرتے رہیں، اصل تو یہ واقعہ قصہ کہانی نہیں ہے، ایک مارکا اور ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں رہتی دنیا تک کے لیے دیا گیا ہے کہ تم اس سے سیکھ لو بالکل کہ یہ حق و باطل کی جنگ، اور تمہیں ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہونا اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ بالکل بالکل۔ علامہ صاحب سوال جیسے کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آل و اولاد، یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اور ان ایام میں جب آپ کی شان اور عظمت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کی آل و اولاد کی عظمت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو ایک طبقہ تو ایسا بھی نظر آتا ہے ہمیں جو ان کی شان میں غلو کرتا نظر آتا ہے، جس پہ ہم نے پہلی نشریات میں بات بھی کی، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنے والا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے چہرے سے بغض حیدر جھلک رہا ہوتا ہے، ان کے الفاظ سے، ان کی حرکتوں سے، یعنی آپ ان کے سامنے بات کرو اہل بیت کی تو وہ آپ کی بات کو ٹال مٹول اور گھمانا شروع کر دیں گے۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ ایسے لوگ
جو ان کے حوالے سے جیسے حضور نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان جو ہے وہ ذکر علی ہے اور علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن یہ جو علی کے ذکر سے جل رہے ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ یہ عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ علی آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت میں دو لوگ جو نا وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک آپ کی محبت میں غلوف کرے گا، خدا تک پہنچا دے گا، خدا کا بیٹا بنا دے گا۔ اور آپ نے عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی، کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کو بیٹا کہہ دیا اللہ کا اور کچھ لوگوں نے ان کی توہین کی، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے کہ تیری محبت میں کچھ لوگ غلوف کر کے گمراہ ہو جائیں گے، کچھ لوگ تیرے مقام مرتبے منصب کو نہ پہچانیں گے اور منصب سے نیچے لے آئیں گے۔ تو ایک طبقہ وہ جو محبت میں غلوف کر گیا، اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہم نے۔ ایک طبقہ وہ جو مولا علی سے چڑھتا ہے یا علیاذ باللہ بغض رکھتا ہے۔ عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے تعلق سے جتنے فرامین بیان فرمائے، امام حجر عسقلانی نے یہاں تک لکھا کہ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ، ان تمام صحابہ میں جتنے صحیح احادیث مولا علی کی فضیلت میں وارد ہوئی، کسی صحابی کی فضیلت میں نہیں آئی۔ ایمان کل آپ کو کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، من کن تو مولا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اس کے بعد آپ کو حکمت کا باب کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عقائد عالم علیہ السلام کے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ ایک عمل تھا نا، صحابہ خود کہتے تھے ما کنا نعرف المنافقین الا بغضا علی، ہم لوگوں کے چہرے اپنی مجلسوں میں علی کے ذکر سے دیکھ کے پہچانا کرتے تھے۔ ایک منی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ان کی شخصیت ایمان و کفر کی پہچان بنتی ہے۔ جب یہ بات آپ جانتے ہیں، جب احادیث آپ سنتے ہیں، اس کے باوجود اب بھی اگر لوگ ان کے نام سے چڑھیں، ان کی شخصیت سے یا بغض پالیں، تو میں ان کو آج کا یزیدی کہتا ہوں، اس لیے کہ اس زمانے کے یزیدی امام علی مقام کو دیکھ رہے تھے آنکھوں سے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا، رسول اللہ ان سے محبت کتنی کرتے ہیں، رسول اللہ ان کو چومتے تھے، ان کے شان میں احادیث بیان کی جاتی تھی، سیدہ شباب اہل الجنہ ان کو کہا گیا، وہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن دنیا کی محبت میں وہ ان سے باغی ہو گئے۔ یہ آج کے یزیدی ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں اتنے فضائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے مقام مرتبہ منصب کو نہیں پہچانتے۔ اور یہ اس زمانے میں بھی ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ مولا علی پہ کفر کے فتوے لگائے، شرک کے فتوے لگائے۔ آپ مجھے بتائیے کیا اس بندے کے ایمان کی حالت ہوگی جو مولا علی کو کافر سمجھتا ہو؟ اس کا ایمان کیا رہا جو مولا علی کو مشرک سمجھتا ہو؟ اس علی کو کہ جس کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت، علی میرے لیے ایسا، علی میرے لیے ایسا جیسا موسیٰ کے لیے ہارون، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، باب علم ہے جو علی حکمت کا باب ہے، یعنی جس کے لیے حضور اتنی بات، جس علی کو حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کل ہے، وہ ایمان کل ہے۔ آپ علی اعوذ باللہ نے مسلمان نہیں سمجھتے تو آپ کا ایمان کہاں گیا؟ تو یہ وقت بھی تاریخ میں آیا تو ہے نا کہ مولا علی کے اوپر علی اعوذ باللہ لوگوں نے، کچھ خاص لوگوں نے، فرقے نے، جو حضرت علی سے بھی نفرت کرتا تھا، حضرت امیر معاویہ سے بھی، انہوں نے سب کو ستم بھی کیا، محراب منبر سے ان کے خلاف بکواسات بھی کی گئی، ایسا بھی ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہے، صحابہ اس میں شامل نہیں رہے کبھی، لیکن وہ لوگ جو مولا علی سے بغض رکھتے ہیں اس زمانے میں ہی پائے جاتے ہیں، اس زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنا تعین کریں یہ کس کی اولاد ہیں۔ ہم تو الحمدللہ پہلے بھی مولا علی سے محبت کرتے تھے، ان کی آل سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ہم آج بھی کرتے ہیں علی الحمدللہ۔ کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، اور علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور زباں سنبھال، قلم روک، بے لگام نہ بن، صحیح صراط پہ چل، منکر امام نہ بن، صحیح صراط پہ چل، منکر امام نہ بن، تیرے وجود میں شامل ہے سیدہ کا نمک، علی سے دشمنی کر کے نمک حرام نہ بن، علی سے دشمنی کر کے نمک حرام نہ بن۔ علامہ صاحب آج کا یوم یقینی طور پر ہم نے پیغام سنا کہ علی سے محبت کس طرح کی جائے اور علی کے جو دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھی جائے، یقینی طور پر ہم نے کربلا کے بعد کے منظر سنے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، بڑا دن ہے، دعائیں قبول ہوں گی، تو ایک مختصر پیغام ہوگا۔ ساتھ ہی پیغام دوں گا کہ لوگوں کا مزاج، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس حد تک وابستہ رہنا چاہیے کہ جو ان کے عمل نے اپنی تعداد کی کمی کے باوجود بھی فاسق و فاجر کے سامنے نہ جھک کر بتایا کہ اگر آپ حق پر ہیں، سامنے تعداد میں لوگ کتنے ہوں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے نظریے سے منہ نہ موڑیے، اپنے نظریے پہ قائم ہو جائیے
یہی کربلا کا پیغام ہے, یہی امام علی مقام کا پیغام, اور امام علی مقام کی قربانی اسی کے لیے تھی. آپ کی جنگ نظریاتی جنگ تھی, آپ کا عمل نظریاتی عمل تھا. تو امام علی مقام کی جنگ کو, ان کی شہادت کو, ان کے عمل کو سمجھنا ہے اور اپنانا ہے, تو اپنے صحیح نظریات پر چاہے کیسے حالات ہو جائیں قائم دائم رہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب. یقینی طور پر آپ کی موجودگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور اللہ پاک آپ کی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اور ہم نے جو درس کربلا سیکھا اور دینے کی کوشش کی, اللہ تعالی ہمارے اس پیغام کو عام فرمائے. ناظرین محترم, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ناظرین محترم, آج عاشورہ کا دن ہے. اپنی خاص دعاؤں میں عاشورہ کا دن گزرا ہمیں بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ اب حیدرآباد نیوز ہر ہفتے آپ کے سامنے حاضر ہوگا. راہ دین کے نام سے ایک پروگرام آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے, جس میں مسائل شرعی اور دین کی معلومات آپ تک فراہم کی جائے گی. جب تک کے لیے اپنے میزبان عمار قریشی اور علامہ ارسلان قادری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.